اگر کچھ نوجوان اسلام کا نام لے کر اس طرح کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹی میں مبتلا ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں ہیں. جہاد کا اصل مقصد کیا ہے اور اصل مطلب کیا ہے وہ بتائیے. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آتنکوادی کے یہ ان کے ماسٹر مائنڈ اور جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اخبار میں ایک چھوٹی سی نیوز بھی نہیں آتی ہے. اس لیے اسلام پر آتنکواد کا الزام لگانا تو یہ یعنی بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے سورج کو جو ہے وہ اندھیرا کہہ دینا, کہ جس کو وائٹ کالر ٹیررزم کا نام دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ مدرسہ جو ہے وہ آتنکواد کا گڑھ ہے اور مدرسے کے لوگ جو ہے وہ آتنکواد پھیلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اب وہ مدرسے کو ایک سائڈ رکھ کر لوگ کہا کہ اب یہ ڈاکٹر آتنکواد پھیلا رہے ہیں, انجینئر آتنکواد پھیلا رہے ہیں. تو وائٹ کالر ٹیررزم پہلے یہ کہا جائے کہ تمام مسلمان آتنکوادی ہیں. اب تھوڑا سا انہوں نے بیانیہ چینج کیا ہے. وہ تمام مسلمان تو آتنکوادی نہیں ہے لیکن ہر آتنکوادی مسلمان ہے. لیکن اسلاموفوبیا نام ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ حقیقی خطرہ نہیں ہے اسلام, یہ بتایا جا رہا ہے. نیوز فار بھارت ہمارے اس منچ پر میں عارف عالم آپ تمام کا بہت سواگت کرتا ہوں. بیتے دنوں دیش کی راجدھانی دلی میں جب ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد میں پورے دیش میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا, لیکن اس دوران جس طریقے سے پورا پرشاسن اسلاموفوبیا کا شکار ہوتا نظر آیا اس کے بعد میں یہ مدعے پر بات چیت کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی. اتنا ہی نہیں, ٹی وی ڈیبیٹوں پر بھی اور پولیس پرشاسن بھی اس گمبھیر اور لا علاج بیماری کا شکار ہوتا نظر آیا. ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی پورے دیش میں ہائی الرٹ تھا تب ایک خاص سمدائے کے لوگوں کے پہناوے, ان کے رہن سہن کی وجہ سے ان پر خاص فوکس دیا گیا اور ان کی جانچ کی گئی, ان کی تلاشی لی گئی اور ان کو شک کے نظریے سے دیکھا گیا. ان تمام مدعوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں جماعت اسلامی ہند ادھیکش سلیم پٹی والا صاحب کے پاس میں. سلیم صاحب, سب سے پہلا سوال یہ کہ اسلاموفوبیا جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ خاص سمدائے کے لوگوں کے پہناوے سے, ان کے رہن سہن کے طور طریقے سے ان کو شک کے نظریے سے دیکھا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لا علاج بیماری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو مدعا اٹھایا ہے یہ واقعی آج کے اس کا بہت یعنی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو مسلمان نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں فیس کر رہے ہیں. اسلاموفوبیا پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک مرض چل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ اسلام سے ڈر رہے ہیں. اور پورا امریکہ کا جو پرشاسن ہے اور یورپین وہ ہے, انہوں نے جو اپنی ریسرچ کی ہے اور ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ کہیں اسلام کو اگر پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا تو اسلام میں نیچرلی اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لے گا. اس لیے وہ اس سے ڈر کر اسے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف باتیں بنانے کی کوششیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ یعنی ریسرچ ہو رہی ہے, اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ کیا جا رہا ہے. دراصل فوبیا جو کہا جاتا ہے, فوبیا یہ ہے کہ ایک ایسا خطرہ جو نہیں ہو اور دکھایا جا رہا ہو, اسی کو فوبیا کہا جائے گا. ورنہ جو واقعی خطرہ ہے وہ تو ایک ڈر ہے. لیکن اسلاموفوبیا نام ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ حقیقی خطرہ نہیں ہے, اسلام یہ بتایا جا رہا ہے. اور اس یعنی ایسا خطرہ جو واقعتاً نہیں ہے اس کو خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. اور وہ 11 اس کے بعد جو ٹوئن ٹاور پر 26/11 کا جو ہوا اس کے بعد سے یہ ایک سلسلہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ شروع ہوا ہے. اور خود ہم اپنے بھارت ورش میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی مسئلہ وہ ہو رہا ہے. اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے کیریکٹر کو بدنام کیا جائے, مسلمانوں کے اداروں کو بدنام کیا جائے, مسلمانوں اسلام کے اندر نقص نکالا جائے, ایکس مسلم کے نام سے اسلام کے خلاف نوجوانوں کے اندر شک و شبہ پیدا کیا جائے. یہ پوری ایک کوشش ہے جو بہت پلاننگ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جہاں کوئی معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر کوئی معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے
اور مسلمانوں کو اسی اس میں مبتلا رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ سازش ہے جو بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے, اور یہ جو ابھی واقعہ ہوا یہ بھی اسی کی ایک کڑی نظر آتی ہے. اچھا سلیم صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا اس کے بعد میں دیکھا گیا کہ الگ الگ جگہوں پر تلاشی لی جا رہی ہے, لیکن مسلمانوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا. ایک سچا مسلمان اور اس کے لیے ایسے حادثے یا ایسے حملے جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کو شک کے نظریے سے دیکھنا, اس کے دل میں کتنا بڑا ٹھیس پہنچتا ہے, کتنا دھکا پہنچتا ہے کہ اس کے حب الوطنی کی ایک پریکشا کہہ سکتے ہیں اسے. جی بالکل صحیح بات کہی. دراصل ان لوگوں کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک یعنی اشکراٹ پیدا ہو جائے, مسلمان مشتعل ہو جائے, ایکسائٹیڈ ہو جائے, اور اس ایکسائٹیشن میں وہ کچھ ایسے قدم اٹھا لے کہ جو ان کے اپنے فائدے کے لیے ہو جائے. اور یہ فطری ہے کہ جب جیسے آپ نے بتایا کہ ٹارگٹ صرف مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ مسلم نوجوانوں کے اندر بے چینی پیدا ہونا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ صرف انہی کی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے, وہ جب دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی داڑھی ہے یا ان کے کپڑے اس طرح کے ہیں یا چہرہ مہرہ اس طرح کا ہے تو انہیں پریشان کیا جا رہا ہے, تو دیکھتے ہیں تو ایک دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. بے چینی دو شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے, یا تو آدمی مشتعل ہو جاتا ہے, ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے چلو مرنے مارنے پر یہ ہو جائے, یا تو یہ ہو جائے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ارے چھوڑو اسلام کی باتیں, اور وہ ایک ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, کارنرڈ ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بس میں اپنا کھانا پینا کرتا رہوں, باقی تو سب جانے دی. تو یہ دونوں ایجنڈے وہ ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اس لیے ایسے اس میں ہمارے مسلم نوجوانوں کو خاص طور پر بہت بیدار رہنا چاہیے, اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو ریئیکشنری نہیں بلکہ اس کو پلاننگ کے ساتھ اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے ریئیکشن اور ایک ہوتا ہے رسپانس. تو ہمیں ریئیکشن نہیں دینا ہے, ہمیں پرتکریا نہیں دینا ہے, ہمیں رسپانس کرنا ہے, اور رسپانس میں ایک سوچا سمجھا پلاننگ ہوتی ہے کہ مجھے رسپانس میں کیا کہنا ہے. جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں, جو باتیں وہ رکھ رہے ہیں, ہمیں اس کا لاجیکل جواب دے کر بتانا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. اچھا سلیم صاحب, یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک آدمی کے اپرادھ کو پورے سماج کے اپرادھ کے ساتھ میں جوڑ دینا, یہ بھی کہیں کا ترک نہیں بنتا ہے. مان لیا جائے کہ کسی نے کیا بھی ہے تو اس کی وجہ سے پورے ایک سمدائے کو, پورے ایک دھرم کے ماننے والے لوگوں کو شک کے نظریے سے دیکھنا, یہ بھی تو انصاف نہیں ہے. جی بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. دراصل یہ ہے کہ ایک پہلے یہ کہا جائے کہ تمام مسلمان آتنکوادی ہیں, اب تھوڑا سا انہوں نے بیانیہ چینج کیا ہے. وہ تمام مسلمان تو آتنکوادی نہیں ہے لیکن ہر آتنکوادی مسلمان ہے. یہ بات جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے, اور اسی طرح کے سارے چیزیں کی جا رہی ہیں اس طرح کی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ آتنکواد کا اصل سمبند صرف مسلمانوں کے ساتھ یا یہ ہے. اور اس طرح کی تمام کوششیں, اب یہ دیکھیے کہ جو آتنکوادی گھٹنائیں مسلمانوں کے علاوہ بہت لوگ کرتے ہیں, جیسے کہ نکسلائٹ کرتے ہیں, جیسے کہ بہت ساری دوسری جگہوں پر ہوتی ہے, خود ہندوتووادی بہت سارے لوگ ہیں جو کسی آتنکوادی گھٹناؤں میں رہے ہیں, شامل رہے ہیں, ان کی طرف نہ میڈیا توجہ کرتا ہے, نہ اس کا کوئی بات کی جاتی ہے, نہ اس کا کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات میں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ جس میں مسلمانوں کے علاوہ آتنکوادی گھٹنائیں ہوئی ہیں, لیکن جہاں ایک چھوٹا سا مسلمانوں کی کسی گھٹنا کا وہ آتا ہے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کر, اتنا وہ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری مسلم کمیونٹی ہی اس میں مبتلا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلم کمیونٹی کا 90% حصہ ہے جو تمام ہندوستان کے شہریوں کے ساتھ مل کر رہ رہا ہے, ہندوستان کے لیے کا بھلا سوچ رہا ہے, اس کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہے, اس کے لیے اپنی جان اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ چند چھوٹے موٹے لوگ جو کبھی کچھ کرتے ہیں, ان میں سے بھی کون کرتا ہے, یہ بات بڑی وہ ہے کہ یہ واقعی مسلمان کرتے ہیں یا مسلمانوں کی طرح کے کچھ اور لوگ کرتے ہیں, یا مسلمانوں سے کو یعنی ان کا برین واش کر کے کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر کروائے جاتے ہیں. یہ بڑا ریسرچ کا وشے ہے, اس پر باقاعدہ ریسرچ ہونا چاہیے. اب ایک نیا بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ جس کو وائٹ کالر ٹیررزم کا نام دیا گیا ہے, اور اس سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ مدرسہ جو ہے وہ آتنکواد کا گڑھ ہے, اور مدرسے کے لوگ جو ہے وہ آتنکواد پھیلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اب وہ مدرسے کو ایک سائڈ رکھ کر ہم لوگ کہا کہ اب یہ ڈاکٹر آتنکواد پھیلا رہے ہیں, انجینئر آتنکواد پھیلا رہے ہیں, تو وائٹ کالر ٹیررزم. تو اب اس سے یہ ہوتا ہے
ایک تو وائٹ کالر ٹیررزم، اور پھر یہ کہ یہ سارے لوگ جتنے جن کے نام لیے جاتے ہیں یہ مورلی بہت اچھے تھے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے مدرسے کے لوگ بھی آتنکوادی ہیں، کالج میں پڑھنے والے لوگ بھی آتنکوادی ہیں، ڈاکٹرز بھی آتنکوادی ہیں، انجینئر بھی آتنکوادی ہیں. یعنی اب وہ اس طرح کا لوگوں کے ذہن میں زہر گھولا جا رہا ہے کہ مسلمان چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا مدرسے کے ہوں، یہ سب اسی میں ملوث ہیں. اچھا سلیم صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے دہشت گردانہ حملہ اور اسلام میں ایسے آتنکی حملوں کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے؟ جی، اسلام کو آپ دیکھیں تو اسلام کا نام ہی سلامتی ہے. اسلام جو لفظ ہے وہ لفظ اپنے آپ میں سلامتی کا وہ ہے. یہ ایک دوسرے کو امن میں دینے کا، شانتی میں دینے کا، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کرنے کا، اسی کا نام اسلام ہے. اور جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ کے تمام بندوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ان سب کی سلامتی کی، ان سب کی سرکشا کی کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان جب ملتے ہیں کسی سے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تو اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے. اس میں کہیں یعنی کسی معصوم کے ساتھ کسی طرح کا کوئی غیر ورتن کرنا، یہ تو یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا اس کے بارے میں. ہاں، اسلام نے یہ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو لوگوں نے پوچھا کہ ظالم کی مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہو؟ آپ نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. تو ہم ظالم کی مدد کرتے ہیں اس کو ظلم سے روکنے کے لیے، تو یہ تو ہم کرتے ہیں، یہ تو اسلام سکھاتا ہے. لیکن کسی مظلوم کی یا کسی معصوم کے ساتھ کوئی کرنا، یہ تو کوئی اسلام کا ABCD جاننے والا بھی سوچ نہیں سکتا. کیونکہ قرآن نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور کس نے ایک انسان کو جان سے مارا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا. تو اتنی واضح تعلیمات ہے، اور نہ صرف یہ کہ تعلیمات ہے بلکہ ہر دور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، سیرت سے لے کر، صحابہ اور اس کے بعد کے مسلم بادشاہوں کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، لیکن یہ بات بالکل صاف بہت سارے اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اسلام تو اخلاق کے زور پر، کردار کے زور پر پھیلا. اسلام صوفیاؤں کے ذریعے سے پھیلا. اسلام ان ویپاریوں کے ذریعے سے پھیلا جنہوں نے اخلاق کے ساتھ آ کر یہاں پر تجارت کی. تو اس لیے اسلام پر آتنکواد کا الزام لگانا تو یہ یعنی بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے سورج کو جو ہے وہ اندھیرا کہہ دینا. لیکن ایسے حادثوں کے بعد میں ایک خاص سمودائے کے لوگ، ایک خاص میڈیا کی جو ٹیم ہے، ایسے لوگ جو ہیں اس کو لے کر گھیرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، تمام مسلمانوں کو شک کے نظریے سے دیکھتے ہیں. کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ تمام لوگ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں. نہیں، یہ صحیح ہے. دراصل اس میں کیا ہے کہ عام جو ہندوستانی ہے وہ تو اس کا شکار نہیں ہے، لیکن میڈیا جس طرح سے دشپرچار کرتا ہے، میڈیا جس طرح سے کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو وہ اثر کرتا ہے. میڈیا اتنا جھوٹ بولتا ہے، لوگ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو وہ کر کے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں آتنکوادیوں کا نام مسلمانوں کے طرح سے ڈکلیئر کیے گئے، ان کے ساتھ وہ ہوا اور بعد میں ان کو نردوش چھوڑ دیا گیا. جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آتنکوادی کے یہ ان کے ماسٹر مائنڈ اور جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اخبار میں ایک چھوٹی سی نیوز بھی نہیں آتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے دماغ میں تو وہ بات گونجتی ہے نا جو ہیڈ لائٹ میں آئی تھی کہ ان لوگوں کو وہ کیا گیا. لیکن بعد میں ان کے خلاف ابھی بھی یہ ہوا کہ 4 ڈاکٹرز ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، ان چاروں ڈاکٹرز کے خلاف NIA کو کوئی ثبوت نہیں ملے، ان کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ کہیں نہ کہیں باقاعدہ کہانی بنائی جاتی ہے، اس کہانی کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو سچ ماننے لگتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو ابھی دہلی بلاسٹ کا کیس ہوا، ڈیفینیٹلی اس میں جو نام آ رہے ہیں مسلمانوں کے نام آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک بات آپ ذرا تھوڑا سا انالیسس کیجئے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی آتنکوادی گھٹنا جن کو مسلمانوں کے نام سے وہ کیا جاتا ہے یہ ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے اور نقصان کس کو ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں تو اس کا فائدہ ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں کو، اور وہ طاقتیں جو اسلام کے خلاف کوشش کرنے لگی انہی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے.
یہ تبھی کروایا جاتا ہے جب کوئی الیکشن کا معاملہ ہو, جب کوئی حکومت جو ہے وہ کسی اس میں پھنستی جا رہی ہے اور اس کے پاس جواب نہ ہو, تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ کر اور اس آتنکواد کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا, ایک آخری سوال سلیم صاحب کی, جہاد ایک بڑا پرچلت شبد ہے, ہر جگہ پہ ابھی دیکھا جاتا ہے لینڈ جہاد, لو جہاد, بہت سارے جہاد کے پیمانے سیٹ کر دیے گئے ہیں. جہاد کا اصل مقصد کیا ہے اور اصل مطلب کیا ہے, وہ بتائیے. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دوسری جگہ پہ پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جہاد دراصل یہ لفظ بنا ہے جدوجہد سے, اسٹرگل, سنگھرش. حق اور باطل میں سنگھرش انیواریہ چیز ہے اور اس انیواریہ چیز کو جہاد کہا جاتا ہے, سنگھرش کہا جاتا ہے. اچھا, یہ سنگھرش یا جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی باطل کے خلاف, استی کے خلاف اپنی پوری طاقت لگا دے, زبان سے بھی اس کے خلاف بولے, اپنے قلم سے اور اس سے بھی اس کے خلاف کہے, جیسا بھی جو بھی موقع ہو اس موقع کو استعمال کر کے استی کے خلاف وہ ایک دھرم یدھ. جہاد کو اگر ہم ہندی میں کہیں گے تو دھرم یدھ کہیں گے. تو یہ ہے, اور اسلام نے ہمیشہ یہ کہا کہ استی کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم استی کو سویکار کر لیں, اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال لیں. وہی چیز جو مہاتما گاندھی نے کہی تھی کہ انیائے کے خلاف کھڑے نہ ہونا بھی انیائے ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف خاموش نہ رہو, ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی معصوم کو یا کسی نردوش کو وہ کریں, یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ طاقت کا یا سطح کا یا اس طرح کا اس کا سہارا لیں. اور پوری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آپ یہ سوچیے کہ مغلوں نے اتنے سال یہاں پر حکومت کی ہے, اگر مغلوں نے اس چیز کو وہ اپنایا ہوتا تو یہاں پر کوئی غیر مسلم رہ سکتا تھا؟ اتنے سالوں کی مغلوں کی حکومت کے باوجود یہاں پر میجورٹی میں یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے سب کے ساتھ صلح سے اور سمت سے اور اس کے ساتھ کام کیا ہے. اور جہاد ہمیشہ استی کے خلاف لڑنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. موجودہ وقت میں اس شبد کا جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ شبد بھی اپنے آپ میں شرما جاتا ہوں. جی بالکل, آپ نے صحیح بات کہی کہ جہاد تو جیسے میں نے کہا دھرم یدھ ہے. یہ جہاد تو ایک سنگھرش ہے جو انیائے کے خلاف ہر انسان کو لڑنا چاہیے. تو یہ تو ایک بہت پاک اور پوتر لفظ ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں کیا, وہی میں نے کہا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی شبدوں کو بھی جو انہوں نے توڑ مروڑ کر وہ کیا ہے, اس جہاد کو ساتھ لو جہاد کو جوڑ دینا, لینڈ جہاد کو جوڑ دینا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کر دینا. یہ ساری باتیں جو ہے اسلام اس کو بالکل بھی انومودن نہیں دیتا, بالکل بھی نہیں. اگر کچھ نوجوان اسلام کا نام لے کر اس طرح کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹی میں مبتلا ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں ہیں. اگر وہ اسلام کا نام لے رہے تو یا تو وہ اپنے اس کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اسلام کا نام لے رہے, یا ان کو کچھ اس طرح سے ان کا برین واش کر دیا گیا ہے, یا اس طرح سے ان کو استعمال کر لیا گیا ہے کہ وہ یہ ساری آتنکوادی گھٹنائیں جو ہے وہ اسلام کے نام پر وہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک سادھن بنا دیے گئے ہیں. تو اسلام کا تو اس سے کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے. شکریہ سلیم صاحب. یہ سلیم صاحب تھے. سلیم صاحب گجرات میں جماعت اسلامی ہند کے ادھیکش ہیں. بیتے دنوں جس طریقے سے بہار الیکشن کے بالکل پہلے دلی میں حادثہ ہوا, اس کے بعد میں جو حالات تھے ان حالات میں میں نے دیکھا کہ کچھ خاص جگہوں پر پولیس چیکنگ کر رہی ہے, خاص لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس جگہ میں بیٹھا ہوں جوہا پورا میں, یہاں پہ پولیس نے باقاعدہ پیٹرولنگ کیا اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے دستاویز کو چیک کیا. ایسے میں سلیم صاحب نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلم اپنے مسلم ہونے کی بنیاد پر آتنکوادی گھٹناؤں میں شامل ہوتا ہے تو وہ اسلام کا ماننے والا ہی نہیں ہے. ایسے میں ان کے اس پیغام کو تمام مسلم نوجوانوں کو بھی سننا چاہیے, اور جو لوگ اسلاموفوبیا جیسی گمبھیر بیماری سے, لاعلاج بیماری سے پیڑت ہے, انہیں بھی ان کے اس بیان کو سننا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام اور آتنک کے بیچ میں دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے. ایسے میں جب ایسے آتنکی حملے ہوں تو اسلام کو گھسیٹا نہ جائے, اسلام کو اس میں شامل نہ کیا جائے, اور اسلام کو ماننے والے لوگ جو ایک خاص سمدائے کے لوگ ہیں
ان کا جو خاص پہناوا ہے اس خاص پہناوے کی وجہ سے ان کو شک کے نظریے سے بھی نہ دیکھا جائے۔